الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الانبیاء کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الانبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ اس کا نام سورہ انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے پاس اگر کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ بھی غفلت کی حالت میں ہی سنتے ہیں۔ تو لوگوں کو اپنی حالت سدھارنی چاہیے اور غفلت سے نکل کر نصیحت کی طرف آنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون۔ لوگوں کے حساب کا دن قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ یہاں سے جو آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، کفار قرآن پاک کو جادو کبھی کہتے اور کبھی اسے شعر کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے اور کبھی شاعر کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا، اور کفار کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی خاص قسم کی نشانی آنی چاہیے کہ جو آئے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایسی خاص نشانی کیوں نہیں دکھائی جا رہی۔ جو کافر کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ اترے، اس کے ہاتھ میں کتاب موجود ہو، وہ کتاب جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، یا یہ ہے کہ صفا مروہ کے پہاڑ سونے کے بن جائیں تو ہم مانیں گے، تو اس طرح کے مطالبات کیوں نہیں پورے کیے گئے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں، تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟ یعنی کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ نبی کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہے، یہ تو تمہارے جیسے ایک آدمی ہے، تو اور ہے بھی ان کے پاس جادو، تو کیا تم ان کے پاس جو سیکھنے جاتے ہو یا سننے جاتے ہو وہ جادو سننے جاتے ہو؟ یہ کافروں کا مقولہ تھا کہ وہ نبی کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے کہ یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ تو نبی کو معمولی آدمی سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ نبی نے فرمایا، میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب کافروں کی اگلی بات کہ وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے، فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ بلکہ کافروں نے کہا یہ قرآن جھوٹے خواب ہیں، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ اب انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دے کر بیچا گیا تھا۔ یہ کافروں کا کلام تھا کہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن جیسے ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹے خواب اور پریشان کن خواب دیکھتا ہے تو خواب میں رنگ برنگی چیزیں دیکھتا ہے، تو یہ نبی بھی اس طرح کی رنگ برنگی سی چیزیں لے آئے ہیں جن کی کوئی سمجھ تو آتی نہیں ہمیں۔
کہ مردے زندہ ہو جائیں گے، ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی، تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے غلط قسم کے خواب دیکھ لی اور خواب کے اندر کسی بات کا نہ سر ہوتا نہ پیر ہوتا ہے، تو معاذ اللہ قرآن ایسا ہے۔ پھر کہنے لگے ہاں نہیں، یہ نبی نے خود ہی بنا لیا اور یہ شاعر ہیں۔ اگر یہ نبی ہیں، اب کفار کا مطالبہ کہ اگر یہ نبی ہیں تو جیسے پچھلے رسول خاص نشانیاں لے کے آتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، اشدہا بن جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، تو یہ نبی بھی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھائیں نا، کوئی اس طرح کی چیز دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے، ان کافروں سے پہلے جو بستی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو کیا یہ کافر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہم تو پورا کر دیں گے، ہماری قدرت میں ہے، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ جب خدا کی نشانیاں کھل کر سامنے آ جائیں اور پھر بھی انہیں کوئی نہ مانے تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا، نشانیاں مانگی، دکھا دی گئی، نہیں ایمان لائے تو تباہ کر دیے گئے۔ تو کیا یہ کافر نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ اگر نہیں لائیں گے تو یہ بھی تباہ کر دیے جائیں گے، تو پہلے سوچ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کفار کے ایک اشکال کا جواب دیتا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ یہ نبی انسان کیوں آ گئے؟ فرشتے ہونے چاہیے، ان کی جنس ہی دوسری ہونی چاہیے، یہ فرشتوں کی قسم سے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ بھئی ان کی جگہ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تو ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی جسے بھیجا ہے وہ مرد ہی بھیجے، وہ انسان ہی بھیجے، ہم نے کسی فرشتے کو جو ہے وہ نبی رسول بنا کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے اے نبی تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ علم والوں سے پوچھو مراد جو پچھلی کتابوں کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو کہ جو ان کے پاس نبی آئے تھے اور جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ کیا لکھا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا تھا یا دنیا میں موجود انسانوں میں سے ہی کسی کو اپنا رسول یا نبی منتخب فرما کر اسے تبلیغ پر مامور فرماتا تھا، تو ان سے پوچھ لو۔ اور اسی سے اشارتاً یہ بھی حکم معلوم ہوا کہ اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے، جو مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو، اپنی طرف سے مسئلے بنا کر نہیں بیان کر دینا چاہیے۔ مسئلہ معلوم نہ ہو تو جو حقیقی عالم ہے، جو مفتیان کرام ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے انہیں یعنی جو پچھلے نبی تھے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور ان کے علاوہ جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے بھی انبیاء تشریف لائے وہ فرشتے نہیں تھے کہ جو کھاتے پیتے نہ ہوں، کہ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور نہ وہ فرشتوں کی طرح یوں تھے کہ انہیں جو ہے وہ ابھی دنیا کے اندر موت ہی نہیں آئے گی، وہ قرب قیامت میں جا کے موت آئے گی، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے کوئی ایسا بدن ان کو نہیں بنایا تھا کہ نہ وہ کھانا کھائیں اور وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ ہی چلتے جائیں، بلکہ وہ چونکہ انسانوں کے روح میں تھے لہذا ان کے اوپر موت بھی آئی۔ ہم موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی، یہ دوسری بات ہے، لیکن موت ان پر واقع ہوئی اور انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ قرآن نصیحت ہے اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے کی صورت میں تمہارا چرچا ہوگا۔ جو اہل مکہ ہیں، کیونکہ عربی میں نازل ہوئی، اہل مکہ کے سامنے نازل ہوئی، تو اے اہل مکہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو قرآن تمہاری شہرت کا ذریعہ بنے گا، اور نہیں ایمان لاؤ گے تو یہ تمہاری ہلاکت کی خبریں دنیا کو دے رہا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ جس میں تمہارا چرچا ہے مراد جس پر عمل کرنے کی صورت میں دنیا میں تمہارا چرچا بلند ہو جائے گا کہ یہ تھے جن پر قرآن اترا، جن پر اللہ کی کتاب اتری اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا انجام بیان فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی حالت کیا ہوئی۔ وہ اپنے گھروں سے بھاگے، اپنی آسائشوں سے بھاگے، تو فرشتوں نے پھر ان سے کیا کلام کیا۔ چنانچہ فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظلم کرنے والی تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ بھاگنے لگے۔ فرشتوں نے ان سے کہا بھاگو نہیں، اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ۔ شاید تم سے کسی چیز کا سوال کیا جائے، کیونکہ تم بڑے سخی ہو تو تم سے سوالات کیے جائیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی چیخ و پکار کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ یعنی جب ان پہ عذاب آیا تو یہ اپنے گھروں سے بھاگے کہ اس عذاب سے بچ سکے، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب نہیں بھاگو، اب لوٹو اپنے آسائش کی طرف، اب لوٹو اپنے گھروں کی طرف، کیونکہ تم تو بڑے سخی بنتے تھے، اب بھی ہو سکتا تم سے سوال کیا جائے کہ جناب ہمیں کچھ دے دے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارا آخری وقت آ گیا، اب ہماری بربادی ہی بربادی ہے۔ تو یہ سب بتا کر کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ جیسے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، کہیں تمہارا انجام بھی یہ نہ ہو جائے، لہذا اس انجام سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان فرماتا ہے کہ یہ فضول نہیں بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، فضول نہیں پیدا کیا، اور اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ سب کو کھیل کو تماشا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے اندر تمہاری تخلیق بھی ہے کہ تم اس دنیا میں رہو اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے جنت اور جہنم دیکھو کہ تم کون سا ٹھکانہ بنا رہے ہو۔ اور اگر ہم نے کھیل ہی کرنا ہوتا تو یہ پھر آسمان و زمین بنانے کی کیا ضرورت تھی، پھر ہم اپنے پاس سے کچھ کر لیتے، لیکن یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، کھیل کود اللہ کی شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کھیل کود نہیں بنایا۔ یعنی اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دنیا کھیل کود کے طور پر نہیں بنائی، کہ یہ ہماری شایان شان نہیں۔ اس کائنات کے پیدا کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تمہیں اس میں بھیجا جائے اور تمہارے اعمال کی آزمائش کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ حق اس باطل کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جب بھی وہ باطل مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور اے لوگو تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم اللہ کے حوالے سے اللہ کا شریک ٹھہرانے کی، اللہ کی اولاد قرار دینے کی جو باتیں کرتے ہو، تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں تمہارے لیے بربادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی توحید کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور خاص طور پہ چونکہ فرشتوں کے حوالے سے مشرکین بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے کہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کا بھی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ خدا کی اولاد نہیں، خدا کے بندے ہیں۔
جو خدا کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحمید میں مگن ہے، جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، جو کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو اللہ کے پاس ہیں، سب اللہ کی ملک ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ مستقل اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ مزید فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ فرشتے سستی نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کا رد کرتے ہوئے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں نے جو زمین میں جھوٹے معبود بنا لیے، بتوں کو بنا لیا یا کچھ اور چیزوں کو بنا لیا، تو کیا یہ جو جھوٹے معبود ہیں یہ مردوں کو زندہ کرتے؟ کیا ان میں یہ طاقت، صلاحیت اور قدرت ہے؟ جب ان میں کوئی قدرت ہی نہیں ہے تو انہیں خدا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر دلیل دیتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر متعدد باتیں ہیں۔ پہلی بات فرمائے کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، کچھ اور بھی ہوتے، تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، کیونکہ جب بہت سارے ہوتے یا کم از کم دو ہی لے لیں کہ اگر دو بھی اللہ کے سوا کہ ایک آدمی اگر اور معبود ہوتا، اب ایک معبود کہتا کہ یہ ہو، دوسرا کہتا کہ نہیں وہ ہو، اب دونوں ہی اگر خدا ہوتے اور دونوں کی مرضی چلتی، دونوں کی مرضی کا چلنا بھی ناممکن۔ ایک کہتا ہے کہ زید مر جائے، دوسرا کہتا ہے زندہ رہے، اب زید مرے یا زندہ رہے؟ اگر وہ زندہ بھی رہے مرے بھی تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف ہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر دونوں کی مرضی پوری نہ ہو، جو جس نے کہا مر جائے اس کا کہنا بھی پورا نہ ہوا، جس نے کہا زندہ رہے اس کا کہنا پورا نہ ہو، تو جس کا کہنا پورا نہیں ہوگا وہ خدا نہیں، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس کی ہر بات پوری ہو، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ تو آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یہ آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، کیونکہ کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر، اسی کی لپیٹ کے اندر آ کے تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو فرمایا اس لیے آسمان و زمین کا سارا نظام اسی طرح چلا جا رہا ہے اور اس میں اس طرح کا کوئی فساد اور خلل نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، ورنہ اتنے عرصے سے زمین و آسمان چلتے آ رہے ہیں، اب تک تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تباہ ہو چکے ہوتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے سوال نہیں ہوگا جو اللہ کرتا ہے، بندوں سے سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا اللہ تو نے کیوں کیا۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو معاذ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا۔ ایک ہے کہ حکمت پوچھنے کے لیے سوال کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے معاذ اللہ اعتراض کے لیے سوال کیا جائے کہ یار نہیں یار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے ہی دے دیا۔ اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا۔ یہ بات بندوں سے پوچھی جائے گی کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، لوگوں سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ بے ادبی کی بات ہے اور بے تعظیمی کی بات ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اس کے کاموں کے اوپر کلام کیا جائے اور اعتراض کیا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا رد فرماتا ہے، فرمایا ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ، یعنی اے حبیب تم لوگوں سے فرماؤ کہ ان معبودوں کے بارے میں تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے
اور مجھ سے پہلوں کا بھی تذکرہ ہے، بلکہ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان یہ ہمیشہ سے سارے نبیوں کا طریقہ رہا۔ ہر نبی کی طرف اللہ نے یہ وحی فرمائی، ہر رسول کی طرف اللہ نے یہ وحی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کا پیغام وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کو دیا گیا۔ اب وہ مشرکین جو فرشتوں کو خدا کی اولاد کہتے تھے، اب ان کا تصریح یعنی صراحت کے ساتھ اب ان کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد بنا لی ہے، فرشتوں کو اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ پاک ہے، فرشتے اولاد نہیں بلکہ عزت والے بندے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، بندہ اولاد نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مزید شان بیان فرماتا ہے، وہ فرشتے کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، جو اللہ نے فرما دیا وہیں رک جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھتے، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے، اور وہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ تو فرشتے تو خدا سے ڈرنے والے ہیں، تو اولاد جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ یہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ حالانکہ فرشتوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن فرشتے بھی اگر شرک کریں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو اے لوگوں تمہارا کیا بنے گا جو خدا کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کائنات کے معاملات کی خبر دی، زمین و آسمان کی تخلیق کا بیان فرمایا۔ یہ جو اگلی آیات مبارکہ ہیں، یہ آیات مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں حکمتیں ہیں، جو اللہ کی کائنات میں قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے وجود بخشا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے اندر جتنا جایا جائے اتنا ہی قرآن کی گہرائی کا اور قرآن کی علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ دو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پھاڑ دیا اور یہ پھٹ کر 7 آسمان اور 7 زمینوں میں بدل گئے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا۔ ان دونوں آیتوں کی گہرائی کیا ہے؟ سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی ان آیات مبارکہ کی حکمت اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مزید نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَجْعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے، پہاڑ لنگر کی صورت میں، جیسے جو کشتیاں ہیں، جو جہاز ہیں، انہیں سمندر کے اندر لنگر ڈال کے روک دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں، یعنی لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے راستے پالیں۔
اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا جو گرتی نہیں. آسمان ایسی محفوظ چھت ہے جو گرتی نہیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور اسے منہ پھیرے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک گھیرے میں تیر رہے. رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں. سب کی ایک حرکت ہے، سب ایک حرکت کے اندر جو ہے ایک مدار کے اندر ہے. اب اس کی جو تفصیل کیا ہے تو پھر سائنسی علوم کی روشنی کے اندر پتہ چلتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رہنا. ہر انسان کو موت آئے گی، اور موت آئے گی اور پھر اچھائی اور برائی کی جانچ ہوگی، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر پتہ چلے گا بندے نے دنیا میں کیا کیا تھا. چنانچہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا، دنیا میں ہمیشہ رہنا نہ بنایا. تو اے حبیب کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ مراد یہ کہ اگر آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ بھی دنیا سے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انسانی زندگی کا جو اینڈ ہے وہ بیان کر دیا، جو انسانی زندگی کے دوران کا ہے اور اس کا جو اختتام ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں اچھائی برائی کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی خوشحالی دے دیتے ہیں، کبھی تنگ دستی دے دیتے ہیں. خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں، تنگ دستی سے بھی آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں، تکلیفیں پہنچا کر بھی آزماتے ہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور اے حبیب جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، حالانکہ یہ کافر رحمان ہی کی یاد سے منکر ہے. کیا بات فرمائی؟ پہلی بات فرمائی کہ اے حبیب جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو رسول تسلیم کریں یہ آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں عجیب و غریب جملے بولتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو جو ہے وہ برا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تمہارے سچے خدا کو برا کہتے ہیں. کفار خود تو سچے خدا کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے خدا ہی جھوٹے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے مطالبہ عذاب پر فرماتا ہے. کافروں کا مطالبہ ہوتا تھا یا اللہ جو عذاب بھیجنا ابھی بھیج دے، یہ بار بار ڈرانا دمکانا، جی مریں گے اٹھیں گے قیامت میں جائیں گے، یہ سارے سب کی جگہ جو عذاب آنا ہے ابھی آ جائیں. تو یہ ایک جلد بازی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو. اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا وعدہ اے مسلمانوں جو تم ہمیں بولتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انسان جلد باز بنایا گیا. انسان کی فطرت میں جلدی ہے، اکثر ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم جلد کام کر کے بس فارغ ہو جائیں. دنیا کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایون کہ ہمیں سڑک بھی پار کریں تو ہم جلدی کریں گے، ہمیں کہیں جانا ہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں ہم اس میں جلدی کریں. جلد بازی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں.
سرعت کے ساتھ کرنا، سمجھداری کے ساتھ کرنا، تحمل کے ساتھ کرنا، وہ اپنی جگہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں جلد بازی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہاں آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تو کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب آنا ہے آ جائے، اگر انہیں وہ منظر نظر آ جائے جو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا تو دنیا میں انکار نہ کریں قیامت کا۔ یعنی ابھی تو یہ چونکہ پتہ نہیں ان کو، انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو اب انکار کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آ جائے عذاب، آ جائے قیامت، آ جائے قیامت۔ لیکن اگر ان کو وہ منظر نظر آ جائے جو قیامت میں اور قیامت کے بعد ان کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ قیامت کا کبھی انکار نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فاتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اگر یہ کافر اس منظر کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر قیامت کا انکار نہ کرتے۔ جب اپنے چہروں سے آگ کو ہٹائیں گے، جب اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹائیں گے اور ہر طرف سے آگ ان کو گھیرے ہوگی تو پھر یہ قیامت کا انکار نہ کرتے۔ اب اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کافروں نے نبیوں کا مذاق اڑایا تو ان کا کیا انجام ہوا، اور یہ موجودہ کفار کے عذاب روک لیں گے؟ جو پہلے لوگ تھے ان سے طاقتور تھے وہ اللہ کا عذاب نہ روک سکے تو کیا یہ خدا کا عذاب روک لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اے نبی بے شک تم سے اگلے رسولوں کا، پہلے کے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جس عذاب کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ اے نبی تم فرماؤ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا اگر وہ عذاب اتر آئے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اپنے رب کے ذکر قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ جن کو یہ خدا مانتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی۔ یعنی وہ بت جو ہے نہ خود اپنا بچاؤ کر سکتے نہ ہم ان کی بچاؤ کرتے، تو ان سے اللہ کا عذاب وہ کیسے دور کر سکیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار جو اتنا سمجھانے کے باوجود یہ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہ کفار غالب ہوں گے؟ یعنی کیا بیان کیا؟ بیان یہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی غفلت میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ اب زندگی لمبی اور آسائشوں کی کثرت تو خدا سے غافل ہو گئے، تو زندگی لمبی ہونا، مال زیادہ ہونا یہ بندے کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ان کو غفلت میں ڈالا ہوا۔ یہ بھی دنیا میں اپنی زندگی کے طویل ہونے کی وجہ سے، اپنی آسائشوں کی کثرت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار، ابھی جو کفار مکہ ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل فتوحات عطا فرما رہا، ان کی جو ریاست ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی سلطنت اور ریاست ہے، یہ بڑھتی جا رہی، اور کافروں کی جو حکومت ہے وہ کم ہوتی جا رہی، جو ان کے قبضے میں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ان کے لیے نشاندہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی
جو ظاہری دنیاوی بے سر و سامانی ہے اس کے باوجود جو فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور کفار اپنی طاقت و قوت کی زیادتی کے باوجود جو اپنی زمینوں کو کھوتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے خدا کی اسکیم کار فرما ہے، خدا کی مدد ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تمہارا کام ہے ان کو ڈرانا، سمجھانا، اللہ کی وحی سنانا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، تم فرماؤ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے بلاوے کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے، یعنی جو دل کے بہرے ہیں کافر وہ اللہ کے بلانے کو نہیں سنتے۔ اب فرمایا کہ ان کو عذاب کا ایک جھونکا ہی کافی ہوگا، عذاب کا ایک جھونکا آئے گا ان کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی ایک مرتبہ چھو جائے، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی ایک مرتبہ چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، عذاب کی ہوا بھی ان کو لگ جائے تو ان کو پتہ چل جائے گا، فوراً یہ سیدھے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ظالم مان لیں گے۔ اب یہ جو تذکرہ چل رہا ہے اس کا اختتام ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نبیوں کا تذکرہ شروع ہے، تو یہ جو تذکرہ چل رہا تھا قیامت کا، عذاب الہی کا، اس کی جو آخری ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، اتنی سی نیکی تو لی جائے گی، اتنی سی برائی تو لی جائے گی، وزن ہوگا، اس وزن سے پتہ چلے گا کون دنیا میں کیا کرتا رہا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی فرما دیا قیامت کے دن عدل کا ترازو ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا اللہ اس کو لے آئے گا، اللہ اس کا حساب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے، اعمال ہمارے تلے، تو نیکیاں اس میں سے نکلے، برائیاں نہ نکلے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔